دن بھی اللہ فرمایا کہ چاہو جو جنتی ہو فلاں فلاں جنت میں چلے جاؤ، فلاں فلاں جہنمی یا جہنم میں چلے جاؤ۔ پھر یہ محشر سجانے کا مقصد مدعا کیا ہے؟ کچھ عشق مصطفیٰ علی حضرت عظیم البرکت نے نچوڑ بتا دیا، فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شام محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اس وقت نہیں کرے گا، وہ دنیا کو بتائے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، سارے جائیں گے عیسیٰ روح اللہ کے پاس۔ جب سارے چلتے چلتے عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے میں تمہیں اس دروازے پہ بھیجتا ہوں جہاں سے تم خالی واپس ہو نہیں لوٹو گے۔ جس کے متعلق نقیب محفل بھی فرما رہے تھے آتم تائی کے بارے میں کہ ان کے بہت سارے دروازے تھے، جس دروازے سے جاتا تھا اس کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا تھا۔ سرکار عبد کرار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک مرتبہ آیا اس کو اتنا دیا کہ اسے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب اللہ کے پیارے حبیب کے بعد سارے آئیں گے، سرکار فرمائیں گے میں ہی تمہارے لیے ہوں۔ سرکار سر انور سجدے میں رکھ دیں گے، رب فرمائے گا میرے پیارے حبیب سلمات ہوتا واشوت شفا، فرمایا سر اٹھائیے مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا فرمائیں گے یا الہ العالمین میں اپنی امت کی بخشش مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ کچھ عشق مصطفیٰ نے یوں کر دیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اگرچہ عالم ایک یہ عالم ہے، ایک اگلا عالم ہے، 18,000 عالم ہے، 18,000 جہان ہے، لیکن آپ نے یہ ظاہری طور پر جو ان کی طرف اشارہ کیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ نمازی زور یا اثر پڑھ رہے ہیں، کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا، جا جبریل میرے پیارے حبیب سے فرما دے سب نبیوں کے قبلے بنے تو میری مرضی سے بنے۔ اے میرے پیارے حبیب اج نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے میرے پیارے حبیب اب آپ کا قبلہ بنے گا تو آپ کی مرضی سے بنے گا۔ آپ نے نماز ظہر تھی یا عصر تھی، آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا۔ فرمایا کہ اب آج کے بعد 16-17 سال تک 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور نماز ہی میں آپ نے فرمایا ایتھے بھی دیکھو فتر دا دے وادے پہ توڑ جڑائے جانے، ہاتھ چائے نہیں لب ہلے نہیں، ذرا رخ دا رخ بدلایا سی۔ سرکار عبد کرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ اصل میں یہ محفل چیلم کا مقصد کرنے کا مقصد یہ ہے، رب ذوالجلال بھی یہ چاہتا ہے کہ محفل کل بھی کرتے رہو، محفل چیلم بھی کرتے رہو، محفل میلاد بھی مناتے رہو، تاکہ میرے پیارے حبیب کا ذکر دنیا میں بھی ہوتا رہے، قبر میں بھی ہوتا رہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اللہ امام الانبیاء علیہ